بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر المعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مقاصد حصہ چہارم کے دروس ہم پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 35 ہم نے پڑھ لیا، جس میں بیان کیا گیا تھا کہ خیار مجلس کو ساکت کرنے کے حوالے سے 3 اعتراضات آئے۔ ان میں پہلا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ دور لازم آتا ہے۔ خیار مجلس کی سکوت کی پہلی جو ساکت ہونے کی شرط ہے کہ عقد میں شرط رکھ دی جائے، تو عقد لازم ہوتا ہے شرط کے وجہ سے، اور شرط جو ہے وہ ساکت ہوتی ہے عقد لازم ہو تو تب۔ دوسرا، عقد کے مقتضی کے خلاف ہے خیار مجلس کے ساکت کرنا شرط کے ساتھ، شرط رکھنا سکوت کی۔ تیسرا، شافعیوں کا قول ہے کہ ایسی چیز کو ساکت کیا جا رہا ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، ابھی موجود ہی نہیں ہے۔ تو ابھی آئیں ان تینوں سوالوں کے جواب، تینوں اعتراض کے جوابات آج کے اس سبق میں انشاءاللہ سارے ہی پیش کریں گے۔ اگر کوشش کریں کہ سارے آئیں، نہ آ سکے تو 1-2 تو ضرور انشاءاللہ ہم حصہ بنیں۔ جی، ھذا ولکن شیء من ھذا الوجوہ لا یصلح للاستشکال، کہ 3 جو ہے وہ اعتراض ہوئے تھے خیار المجلس کے ساکت ہونے کے لیے جو شرط عائد کی جاتی ہے عقد میں اس پر، تو ان کے جواب جو ہے وہ تینوں کے 1 بائی 1 اب ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس ساری عبارت کا میں سب سے پہلے آپ کو مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ اس جو اشکال جو 3 پچھلے سبق میں بیان کیے ان میں سے پہلے جو اشکال ہے، پہلے جو اعتراض ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا شرط ابتدائی ہے، اس کی یہ جو شرط ہے یہ عموم شامل ہے، عموم ہے اس میں، اور یہ خارجی ہے، یہ وعد کی طرح ہے، کل وعد کی طرح۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اس کو خارجی شرط کو لگایا نہ جا سکتا ہو، بلکہ یہ عمومات کے ساتھ شرط ابتدائی ہے اور خارجی ہے، اس کو فٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور جو عقود جائزہ کے ضمن میں واقع ہوتی ہیں، چاہے وہ عقود جائزہ ذاتیہ ہوں یا خیار کے ساتھ ہوں، ذاتیہ مثلاً عاریہ ہے، خیار کے ساتھ مثلاً خیار حیوان کی جو ایڈجسٹ کی جاتی ہے شرط، تو ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ یہ شرط عائد ہو سکتی ہے، ہاں جب وہ اصل عقد جو ہے وہ باقی ہو جواز پر۔ یہ کیوں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ شرط کا لازم ہونا اس کا جو حکم ہے، جبکہ عقد مشروط جو ہوتا ہے اس کے جواز کو فرض کیا گیا ہے اس صورت میں جب یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی عقد جائز کی ایک شرط لازم ہو سکتی ہے، لہٰذا کوئی لا یجتمعان، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اکٹھی نہ ہو سکتی ہوں، اجتماع ان کا ممکن نہ ہو، اجتماع ہو سکتا ہے، ایک جائز ہے اس کی چیز جو ہے اس کے ساتھ لازم ہے۔ اس کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ شرط یہ تابع ہے اس عقد کی، یا لہذا عقد مطبوع ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ تقیید ہے اور مقید کیا گیا ہے شرط عقد کو، تو عقد جو مقید کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ خارجی شرط جو ہے وہ ساتھ منسلک کی جا سکتی ہے، ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے عقود جائزہ کے ساتھ۔ دوسری بات، جب کہا جائے کہ خود شرط یہ لازم ہے عقد کے ساتھ، ایسا عقد جو مشروط بے ہو، جو شرط کے ساتھ ہو، لازمی نہ ہو، تو یہ چیز مغایر نہیں ہے کہ التزام اصل العقد، کہ عقد جو ہے وہ اصلی طور پر اس کے ساتھ مغایر ہو، مخالف ہو،
ایسا نہیں ہے۔ جب کسی چیز کو وفا واجب ہو تو اس کے جو ساتھ منسلک چیزیں ہوتی ہیں ان کی بھی وفا واجب ہوتی ہے۔ مثلا ایک چیز جائز ہے، اس کی وفا واجب ہے، تو اس کی جو اتباع میں ہوگی اس کو بھی اتباعاً عمل کرنا واجب ہوگا، لازم ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور وہ عقد کا اوپر عمل کرنا بعین ہی شرط کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اور شرط کے اوپر عمل کرنا بعین ہی عقد کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ لہٰذا کوئی دو چیزیں نہیں ہیں کہ تابع اور متبوع کے درمیان کوئی جدائی ہو، یا شرط اور قید اور مقید کے درمیان کوئی ڈفرینس ہو، فرق ہو۔ جی آئیں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ھذا ولکن شیء من ھذا الوجوہ لا یصلح للاستشکال، یہ جو پیچھے بیان ہو چکا تھا پچھلے اس سبق میں کہ 3 اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ شرط کے ساقط ہونے کی جو شرط رکھنا عقد میں، یعنی خیار سکوت مسکتات خیار میں سے پہلا جو ہے وہ مسکت کو لگانا، اس میں اشکال کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی اشکال کو رفع کیا جا رہا ہے، اعتراض کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کس طرح؟ اما الاول، پہلے کو، لأن الخارج من عموم شروط الابتدائیہ، کیونکہ جو خارج سے شرائط میں سے کوئی شرط کو جو عام ہو اس کو لگانا ابتدائی طور پر یہ لگایا جا سکتا ہے۔ کیوں لگایا؟ لأنہا کالوعد، کیونکہ یہ وعد کی طرح ہے۔ والواقعہ فی ضمن العقود الجائزہ بالذات او بالخیار مع بقاء علی الجواز، جب عقد جائز پر باقی ہو تو اس کے ساتھ اس کے ضمن میں کوئی بھی چیز منسلک کی جا سکتی ہے، شرط کی جا سکتی ہے جو شرائط پہ پورے ہوتی ہے، کوئی بھی سے مراد جو شرائط کے ساتھ منسلک ہو سکتی ہو۔ البتہ وہ عقود جائزہ چاہے ذاتی ہوں یا بالخیار کے ساتھ ہوں، ذاتی مثلا عاریہ ہے، خیار کے ساتھ مثلا خیار حیوان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا کیوں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے؟ لأن الحکم بلزوم شرط مع فرض جواز العقد المشروط به مما لا یجتمعان، کہ کیونکہ شرط کا لازم ہونے کا جو حکم کیا جا رہا ہے، جبکہ فرض یہ ہے کہ عقد جو ہے وہ جائز ہے، تو عقد کے جواز اس کے ساتھ جو شرط ہے وہ لازم ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں اکٹھی نہ ہونا، یہ دونوں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ منافات نہیں رکھتی۔ لا یجتمعان سے مراد لا یفترقان، یہ جدا نہیں ہیں۔ کیوں؟ لأن شرط تابع، کیونکہ شرط جو ہے وہ لازم ہے لیکن تابع ہے۔ وقت تقیید العقد المشروط، عقد مشروط کے لیے قید ہے۔ اما اذا کان نفس معدہ شرط لزوم، ہاں اگر شرط لزوم کا معدہ جو ہے یہ ہو کہ عقد مشروط بہ، جی اما اذا کان نفس المعدہ شرط لزوم ذالک العقد المشروط بہ کما فی ما نحن فیہ، جیسا کہ ہمارے اس میں مورد باس ہے کہ عقد جو مشروط ہوتا ہے اس میں شرط جو ہے وہ لازم ہے، لا التزام آخر، یہ شرط کا لازم ہونا یہ باعث نہیں بنتا کہ کوئی چیز دوسری لازم نہ ہو، اور یہ دوسری چیز کا لازم نہ ہونا یہ چیزیں مغایر نہیں ہے لالتزام اصل العقد، کہ عقد کی اصل جو ہے وہ لازم نہ ہو۔ لہذا عقد کی شرط لازم ہے تو عقد بھی اصل میں لازم ہو سکتا ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ فلزومہ، بس عقد کا لازم ہونا، الثابتہ بمقتضی عموم وجوب الوفا،
وہ تقاضا کرتے ہیں عموم آیت اوف بالعقود، اس کے وجوب کے عموم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس کی وفا واجب ہے، یہ بشرط عین، یہ جو اصل عقد عین لزوم العقد، یہ جو ہے وہ عین لزوم عقد ہے، یا یہ جو وجوب وفا بشرط ہے یہ عین لزوم العقد، یہ جو ہے وہ عقد کا لازم ہونا ہے بالکل، یعنی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ فلا یلزم تفکیک بین التابع والمتبوع، تابع اور متبوع کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہے، فی اللزوم والجواز، لزوم اور جواز میں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ اما ثانی لأن الخيار حق المتعاقدین اقتضاء العقد، اس پورے اس کا مفہوم میں پہلے بیان کر دیتا ہوں، پھر جو ہے وہ اس کی طرف آتا ہوں۔ جی تو دوسرا جو اشکال تھا اس کو رد کیا جا رہا ہے، اور دوسرے اشکال کو رد کرتے ہوئے، اور دوسرا اشکال کیا تھا کہ عقد کے مقتضی کے خلاف ہے شرط کا عائد کرنا، یہ تھا، جبکہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو خیار ہے یہ مقتضی کے خلاف نہیں ہے بلکہ حق ہے متعاقدین کا، عقد کے تقاضے کے مطابق ہے۔ اگر صرف اور صرف عقد ہی ہو تو اس کے ساتھ اگر خیار مجلس ہو یا اس کے سکوت کا مسکت کا حکم لگایا گیا ہو، شرط رکھی گئی ہو، تو پھر یہ بھی منافات نہیں رکھتا۔ تو دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ جو یہ حق ہے مسکت کا، یہ تقاضا کرتا ہے شرط لا کا، یا یوں کہوں کہ عقد جو ہے، جو خیار والا عقد ہوتا ہے وہ بے شرط لا کا تقاضا کرتا ہے، بعبارت اخری المقتضی للخیار العقد بشرط لا، یہ تقاضا کرتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ اب آئیں اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آگے پھر ہم بڑھ سکیں۔ وَأَمَّا الثَّانِي، یعنی دوسرا اعتراض کیا بنتا تھا؟ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ عقد کے مقتضی کے خلاف ہے مسکت خیار کا لانا، اور وہ بھی شرط عقد کے ساتھ شرائط کا۔ کیوں؟ لأن الخیار حق، کیونکہ خیار جو ہے حق ہے۔ یہ کیوں مخالف ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے، یہ تو بلکہ مقتضی عقد کے مطابق ہے، متعاقدین کے لیے یہ حق ہے، مسکت کی شرط لگانا یا کوئی بھی شرط لگانا یہ حق ہے۔ اقتضاء العقد، عقد اس کا تقاضا کرتا ہے، لو خلیہ و نفسا، اگر دیکھا جائے فی نفس ہی، فلا ینافی سکوتہ بشرط، شرط کے ساتھ ساکت ہونے کے ساتھ منافات نہیں رکھتا، یعنی ساکت کی شرط اگر لگا بھی دی جائے تو پھر اس کے ساتھ یہ منافات نہیں رکھتا۔ بے عبارت اخری، دوسرے الفاظ میں الفاظ دیگر المقتضی للخیار، عقد تقاضا کرتا ہے خیار کا، اور کون سے خیار کا؟ جو العقد بشرط لا ہو، عقد جو بشرط لا ہوتا ہے وہ تقاضا کرتا ہے خیار کا۔ تو عقد بشرط لا کیا ہے؟ یہ بحث جو ہے وہ کئی بار پڑھ چکے ہیں اصول الفقہ میں بھی، بشرط شے، بشرط لا بشرط، اور یہ آباس ہو چکی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ عقد کے ساتھ شرط لگا دی جائے کہ لا کی، تو یہ عقد کے مقتضیات میں سے ہے، نہ کہ منافات میں سے ہے۔ اچھا، وہ لا کس کی لگائی جائے گی؟ شرط لا خیار
مجلس لگائی جائے گی جس سے جو ہے وہ خیار مجلس ساکت ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ باقی اگلے سبق میں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔